اس کا طریقہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جس کی عادت پڑ جائے نا وہ جلدی نہیں چھوٹتا گناہ، بار بار ہوتا ہے. سب سے پہلے جب گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے توبہ بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو سزا بھی دینی ہے. روزہ رکھ کے سزا دو یا صدقہ کر کے سزا دو اپنے آپ کو. جب گناہ ہو گیا کچھ صدقہ کرو لازمی، یا روزہ رکھو، یا بولو کہ اتنے رکعت نوافل پڑھوں گا میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک کام یہ. نمبر 2، کسی بزرگ سے فوراً اصلاحی تعلق قائم کرو. جو لوگ بے حیائی کے گناہوں میں مبتلا ہیں، حضرت فیروز میمن صاحب، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ، بہت نوجوانوں کے تجربے ہیں جو ان سے بیعت ہوا اس سے وہ فحش کام چھوٹ گئے. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں، ان سے اصلاحی تعلق قائم کرو. اور حضرت حکیم اختر صاحب کے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے خلفاء ہیں بہت سارے، جس سے آپ کو فائدہ ہو اس سے اصلاحی تعلق قائم کرو. کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جاؤ کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھو، حضرت مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میرے دل سے دنیا کی محبت کا گند نکالیں اور اللہ کی محبت اس میں ڈالیں. نکلے گا گند انشاءاللہ. دوسرا کام، تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے. جس ماحول میں انسان گندا ہوتا ہے تو اچھا بننے کے لیے اس ماحول سے، بھنگی گٹر میں گیا ہوا ہے، اندر ڈبکیاں لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے پتہ نہیں یار میں صاف ہی نہیں ہو رہا، لوگ ایسے نہائے نتھرے نتھرے. ہم کیا کہیں گے؟ اس گٹر سے نکل تو صحیح. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی تو بولیں گے نا، ابے تو اس گٹر سے نکل پھر ہم تجھے سروس اسٹیشن لے کے جائیں گے. سادہ نہانے سے تو پاک، سروس اسٹیشن میں جائے گا ڈیٹول سے نہلائیں گے تجھے ہم. تو جس ماحول میں آپ نے گٹکا سیکھا، چرس سیکھی، وہی دوست فلموں کی ہے. جس دوست کے ساتھ بیٹھو اپنی لڑکیوں کے قصے سناتا ہے کہ نہیں سناتا وہ بیٹھ کے؟ ہر دوسرا بندہ کیا سنا رہا ہے؟ اپنی لڑکیوں کے قصے، لڑکیوں کی کہانیاں. تو آدمی دوبارہ بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے تبلیغ میں بہت بڑی نعمت ہے. 4 مہینے لگاؤ. 4 مہینے لگا سکتے چلا لگا لو، چلا نہیں لگا سکتے سروزہ لگاؤ. شروع کرو جانا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ گناہ زندگی سے نکلے گا. آج نہیں کل نکل جائے گا. کم از کم اتنا تو ہوگا نا، آگے نہیں بڑھو گے، جس گناہ پہ ہو وہیں تک رہو گے. ورنہ گناہ جب کرتا ہے انسان، اگلا قدم اس سے آگے، اس سے اگلا قدم اس سے بھی آگے. آگے نہیں بڑھو گے، پیچھے نہیں آؤ گے تو کم از کم رک تو جاؤ گے نا وہاں پہ. تو تبلیغ کا راستہ، اس میں آپ سب نے وقت لگانا ہے. کون کون لگائے گا 4 مہینے ہاتھ کھڑا کرے؟ ہمت کرو. دوسرا کام، کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق بھی ضروری ہے. تعلق نہیں ہوگا پھر بگڑتا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے؟ جب پڑھتے نہیں ہو رات کو تو سمجھو گے کیسے بات کو. بس میں ختم کر رہا ہوں بیان ابھی. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام، اپنے آپ کو گناہ کرتے ہی کیا کرنا ہے؟ توبہ بھی کرنی ہے اور سزا بھی دینی ہے. اور جتنے نمبر ہیں اڑا دو موبائل سے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ایک دن ہم پہ موت آئے گی جیسے مائیکل جیکسن کے پاس جتنی لڑکیاں تھیں نا، آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. جب مرا ہوگا تو فون آتا ہے قبر میں اس کے پاس کہ تم بہت دن ہو گئے آئے نہیں. آتا ہے. جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے، جو بزرگ حضرات ہیں ان سے پیشگی معذرت. یہ بزرگ کی جو یہاں سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام میں سفید ریش کی بڑے فضائل ہے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے تمہیں ان بوڑھوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو کسی بزرگ کی توہین مقصد نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے، اور یہ جو بوڑھے مسجد میں آ رہے ہیں نا، یہ وہی ہیں جو جوانی میں آئے ہیں. انہوں نے کوئی نیکیاں کی ہیں جو آج اللہ ان کو مسجد میں آنے دے رہا ہے. ورنہ میں آپ کو یقین سے بتاؤں، جو جوانی میں مسجد نہیں گیا وہ بڑھاپے میں کبھی بھی نہیں آتا. مسجد کے پڑوس میں اس کا گھر ہوگا، اس کو جمعے کی نماز کی توفیق نہیں ملے گی. ایسے بوڑھے میں نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جب مسجد میں آتے ہیں ہمیں ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جوانی میں نہیں آئے. تو آج جو بوڑھے آپ کو مسجد میں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے جوانی میں کوئی نیکی کے کام کیے ہوئے ہیں. اس لیے جو بوڑھا مسجد میں آیا کرو نا، اس کو بہت زیادہ عزت دیا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی نوجوان کسی بوڑھے سے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے. بوڑھا کتنی مرضی بد اخلاقی کرے، آپ نے اس کی داڑھی اور اس کے بڑھاپے کا بولو خیال کرنا ہے. کوئی بات نہیں، الٹا سیدھا کہنے دو اس کو. اس کی عمر دیکھو. نبی نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم. بوڑھے کا احترام اللہ کا احترام ہے. اصل میں جو اللہ کی عزت جس کے دل میں ہوگی، اس کے دل میں بوڑھے کی بھی عزت ہوگی. آج بوڑھوں سے ایسے بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بوڑھے آ رہے ہیں نا، ان کوئی کام کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ابھی لڑکیوں سے تعلق نہیں چھوڑو گے نا، حسینوں کے نمبر ڈیلیٹ نہیں کرو گے، تو بڑھاپے میں حسینوں کے نہیں حکیموں کے نمبر ہوں گے آپ. آج کون سے کھانسی رک نہیں رہی ہے، کون سے حکیم صاحب سے رابطہ کرو.